بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، آج 3 اکتوبر ہے، 2024 ہے اور تقریباً شام کے 4 بج چکے ہیں۔ کل دوستو سورج گرہن تھا اور آج کی ویڈیو بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک عام آدمی کی آنکھ میں اور ایک اسٹرالوجر کی آنکھ میں کیا فرق ہوتا ہے، یا ایک عام انسان کا سوچنے کا انداز اور ایک اسٹرالوجر کا سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے، کیسے ستارے متاثر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات بتاتا چلوں، جو رات گزری ہے اس میں ایک سورج گرہن تھا، اور یہ سورج گرہن سورج جو ہے برج میزان میں موجود ہے، یاد رکھیں۔ چاند بھی یہاں ہے، عطارد بھی یہاں ہے۔ تو آج کی جو 3 تاریخ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے، اب اس کے آپ نے دیکھ لیا، اب ہم اسے اپنے ذائچے کے عنوان سے پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ عام آدمی کیا سمجھتا ہے اور ایک اسٹرالوجر کیا سوچتا ہے، اس کو ستارے کیا بتاتے ہیں، کن سے وہ ریڈنگ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں دوستو، حرف آخر اور حقیقی علم جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو علم اللہ کے پاس ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہمارے اندازے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ ستاروں کو اگر پڑھیں، آج کے دن میں 2 ستارے آپس میں نیگیٹو ہونے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ستارہ جو نیگیٹو ہے وہ مریخ اور عطارد کی اور چاند کی آپس میں نحس نظر شروع ہونے والی ہے، اور جو ماضی میں نظر میں نے عرض کیا تھا کہ تمام سیارگان کی پازیٹیو ہوئی تھی، میں نے بتایا تھا کہ تمام ستارے ایک پازیٹیو وے میں آئے تھے، ان دنوں میں پازیٹیو تھے، اور اس میں جو آخری پازیٹیو نظر ہوئی مریخ کی وہ ہو چکی ہے، تھوڑا سا پیچھے جائیں، 2-4 دن پہلے زحل کے ساتھ ہو چکی ہے، اور زحل کے ساتھ نیپچون بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو نیپچون ہے یہ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب موجودہ حکومت، اس کے حوالی، ان کے بارے میں پہلے بات کروں گا، کیونکہ زحل کے ساتھ نیپچون بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ زحل جو ہے وزیر اعظم پاکستان کا ستارہ ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے تحت پیدا ہوا، چاہے وہ اس کے تحت پیدا نہیں ہوا۔ اب یہ جو موجودہ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے، جیسا آپ دیکھیے، جب سے الیکشنز ہوئے، فارم 4047 ایجاد ہوا، اور اس کے بعد ایک دھوکے باز کمپنی جو ہے وہ آ کے بیٹھ گئی اسمبلی میں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے ناقص ترین اسمبلی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں آئی۔ کرنٹلی 2 ذائچہ کہہ رہا ہے باتیں چل رہی ہیں ذائچے میں۔ پہلی بات جو ہے، پہلے 2 دن پہلے تک ستارے آپس میں پازیٹیو تھے، آج گرہن کے بعد ستارے آپس میں نیگیٹو اثرات لائے۔ پہلے پازیٹیو تھے، اب نیگیٹو اثرات آئے۔ اب یہ جو نیگیٹو اثرات ہیں، اس میں جو 2 ستارے سب سے زیادہ نیگیٹو اس وقت جن کی میں نے عرض کیا کہ صورتحال ہونے والی ہے، مریخ اور عطارد اور چاند کی نحس نظر شروع ہونے والی ہے۔ لہٰذا موجودہ جو فیصلہ 63A کا کیا گیا اسٹرالوجیکل اسپیکٹس کے حساب سے، یہ قائم نہیں رہے گا۔ اس کی دوسری بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر ستارے پازیٹیو ہوتے، اس کے نتیجے میں باقی ستارے آپس میں اور نظرات اس کے ساتھ ملاتے، تو پھر ہم کہتے کہ اس کے اثرات ضرور آئیں گے، لیکن اب اس کے اثرات نہیں آئیں گے۔ ذائچے میں پلوٹو جو ہے وہ پاکستان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں ریورس حالت میں موجود ہے، نیپچون پاکستان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ریورس موجود ہے، اور زحل بھی وہیں ہے۔ لہٰذا وزیر اعظم کوئی تکڑا وزیر اعظم نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اس پاکستان کی ہسٹری کی سب سے ناکام ترین حکومت معرض وجود میں آئی ہوئی ہے، اور دوسرا اس کو یورنس ناظر ہے جو 26 درجے پہ ہے۔ اب ذرا اس ذائچے کو غور سے پڑھیں
جو میرا آئیڈیا ہے یا جو میرا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 2 لالی پاپ دیے جا رہے ہیں. ایک لالی پاپ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہے اور دوسرا لالی پاپ جو دیے جا رہے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کو دیا جا رہا ہے. جو میں نے عرض کیا تھا جب ان کا نام بھی نہیں تھا، کوئی ابھی بات ہی نہیں تھی، میں نے کہا تھا کہ مریخ کو جو ستارے ناظر ہوں گے اس میں زہرہ اس کو ناظر ہوگا اور مریخ اپنے حبوط کے خانے میں موجود ہے، لہٰذا بلاول بھٹو زرداری کا نام بھی آئے گا. آپ نے دیکھا ان کا نام آیا، اب وہ بڑے اچھل کے بیان دے رہے ہیں جی یہ بہت ضروری ہے، جی یہ بہت ضروری ہے، ملنا ان کو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے لیے میں وہ ایک بات ریکارڈ کرتا جاؤں کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ بات یاد رکھیے گا. بلاول بھٹو زرداری کا اس وقت جو کردار ہے وہ یہی ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. آپ کو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا انشاءاللہ، ہاتھ ان کے کچھ بھی نہیں آنا. اور یہاں جو ذائچے میں یا یہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کر لیں یا لوگوں کے ووٹ خرید لیں، اس میں بھی یہ بہت بری طرح ناکام ہوں گے. کیونکہ اگر دوستو 10ویں خانے کا حاکم سٹرونگ ہوتا، ہم کہتے ہیں وزیر اعظم کی بات سامنے آئے گی. 10ویں خانے کا جو حاکم ہے زحل، وہ نیپچون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ورس حالت میں موجود ہے، 14 درجے پہ پہنچ گیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا قرآن شریف میں آیت ہے، قسم ہے ستارے کی جب الٹا چلے. تو یہ ایک انتہائی نحس ٹائم ہوتا ہے. تو یہ وزیر اعظم صاحب طاقتور کیسے ہو جائیں گے نحس ٹائم میں؟ اس لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا. ہاں اگر ان کو کوئی ستارہ بہت طاقتور نظر سے آج سے ناظر ہو رہا ہوتا، جیسے ماضی میں 2 دن پہلے مریخ کی اور زحل کی ساتھ نظر ہوئی، گو کہ دونوں آپس میں نحس ستارے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مگر سات نظرات ہمیشہ ساتھ ہوتی ہیں، چاہے وہ نحس ستاروں کی ہوں یا پازیٹیو ستاروں کی ہوں. یہ بات یاد رکھیے گا، ستاروں کی نظرات بہت معنی رکھتی ہیں. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ مریخ اپنے حبوط کے خانے میں اور زحل جو ہے وہ اپنے دشمن ستارہ، مطلب جو اس کا دشمن ستارہ مشتری ہے، اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ورس ہے. لہٰذا اس ایکسرسائز سے ان کو کچھ بھی ملنے کی توقع میری کیلکولیشن میں تو کم از کم نہیں ہے. باقی قوی ذات اللہ کی ہے، جو اس کا حکم آئے گا وہ قوی اور غالب اور بہت بہتر آئے گا انشاءاللہ. کرنٹلی جو ہم ذائچے کی بات کر رہے ہیں اس میں قمر، عطارد اور مریخ کے درمیان نحس نظرات کا حد اتصال شروع ہو چکا ہے. لہٰذا حکومت کو بھی اپنی خیر منانی چاہیے، کیونکہ سورج نکات گرہن کو سورج نے بھی کراس کر لیا ہے، چاند نے بھی کراس کر لیا ہے، عطارد نے بھی کراس کر لیا. اب وہ ماضی والی بات نہیں ہے، اب نئی باتیں سامنے آئیں گی. جو میں نے عرض کیا تھا کہ نکات گرہن کو جب ستارے کراس کریں گے تو ماضی والی حالات نہیں ہوگی، بات نہیں ہوگی، نئی بات سامنے آئے گی. اور ایک یہ جو 3 ستارے آپس میں ناظر ہیں، ان میں سے 2 ستارے، پلوٹو جو ہے وہ ذائچے کے 10ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے اور یورنس جو ہے وہ پاکستان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور یورنس اور پلوٹو کا حد اتصال جاری ہے. لیکن یہ ہیں دونوں ریورس. ان کے اثرات کو دیکھ کے میں نے کہا تھا کہ یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے سر پہ وزیر اعظم کا منصب کا تاج رکھا جائے گا. یہاں ذائچے میں، پاکستان کے ذائچے میں بھی نظر نہیں آتا. ان کے اپنے ذائچے پیدائش کو چھوڑیں. اور بلاول بھٹو زرداری کا جو ذاتی ستارہ ہے مریخ، وہ اپنے حبوط کے خانے میں ہے. میرے خیال میں موجودہ جو مطلب یہ جو پتلی کا ناچ ہو رہا ہے، یہ آپ کو سمجھ آتا جا رہا ہے اس میں کون کون کیا کیا انوالو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذائچے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ نیپچون دھوکے اور فراڈ کے میں اس وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم اس دھوکے اور فراڈ میں ملوث ہے. اگر اب ہم باقی ستاروں کو ساتھ ملا کر پڑھیں تو وزیر اعظم کے ساتھ بھی دھوکہ اور فراڈ ہونے والا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم بازی جیت جائیں گے. ابھی تک ان تمام ذائچوں میں، اس پاکستان کے اس ذائچے میں جو عدلیہ کا ستارہ ہے مشتری، وہ 21 درجے پہ برج جوزہ میں موجود ہے، اور برج جوزہ پاکستان کا 3را خانہ ہے. تو یہ جو 3رے خانے میں
اس وقت مشتری موجود ہے. مشتری کی میں نے عرض کیا کہ 7 ترین نظر حد اتصال قائم ہوگا آنے والے تھوڑے دنوں میں سورج کے ساتھ، قمر کے ساتھ اور عطارد کے ساتھ. آنے والے 3 دنوں میں یہ حد اتصال شروع ہو جائے گا. جب یہ 3 دنوں میں حد اتصال شروع ہوگا تو بہت ساری باتیں منظر عام پہ آئیں گی، اور اس کے معنی یہ ہیں جو عدلیہ کے طاقتور جج ہیں وہ مزید طاقتور ہوں گے، اور یہ جو پلوٹو بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں، جس کو یورنس ناظر ہے، یہ ابھی ناظر نہیں ہوا تھا. تو میں نے اپنی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ وکلا تحریک چلنے کے امکانات روشن ہیں. اب وکلا تحریک چل پڑی ہے، اور سیدھا سادی سی بات ہے، جو یہ چاہ رہے ہیں، یہ جو سارے مل کے چاہ رہے ہیں کہ ایک نئی سپریم کورٹ بنائی جائے جس میں ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے رہیں. پاکستان میں کوئی ایسا ستارہ نہیں ہے جو آنے والے وقت میں نئی بات کی سمت میں ہوگا. نئی بات کی سمت میں ستارے نہیں ہیں. لہذا یہ جو انفارمیشنز آ رہی ہیں یہ انفارمیشن ہی رہیں گی، باتیں ہی رہیں گی، تبدیلی میں کوئی ایسا ستارہ نہیں. ہاں، ذائچے میں مشتری بہت سٹرونگ ہوتا، اور مشتری کو سورج ناظر ہوتا، وہ بھی اپنے سٹرونگ خانے میں کسی میں بیٹھا ہوتا، اور باقی ستارے اس کو ناظر ہوتے. تو ہم کہتے کہ ہاں یار یہ تبدیلی آ جائے گی اور نئی سپریم کورٹ سامنے آئے گی. یہاں عدلیہ کا ستارہ 9 تاریخ کو ریورس ہو جائے گا. لہٰذا ایک اور اسٹریٹجی سامنے آنے والی ہے سپریم کورٹ کے اندر سے، جو آنے والے وقت میں سامنے آئے گی. بہرحال 9 اکتوبر بہت اہم دن ہے، کیونکہ اس دن مشتری ریورس ہو جائے گا، اور اسی دن کے قریب سورج اپنی طاقت مشتری کو دے گا. لہٰذا یہ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ 8 تاریخ کو یہ اپنی گیم ڈالیں گے، مجھے نہیں لگتا ان سے یہ ترمیم لائی جائے گی. مجھے نہیں لگتا. بہت مشکل ہے، کیونکہ یا تو شارگان نحس ہوتے تو ہم کہتے ہیں منصوبات الٹ جائیں گے. یہ تو عدلیہ کو طاقت دینے والے ستارے 3 میں نے عرض کی بیان کیے ہیں. سورج ہے، عطارد ہے اور چاند ہے. یہ اپنی طاقت مشتری کو دیں گے. تو لہٰذا سٹرونگ ججز اپنے موقف پہ قائم رہیں گے، اور صورتحال ان کے سمت میں، ان کے قابو میں اور ان کی سمت میں سٹرونگ رہے گی انشاءاللہ.